تو دوسرا تimotheus پولس رسول کا تimotheus کے نام پر دوسرا تimotheus پہلا باب اس کا ریپیٹر ذرا بند دلی بہت کم ہے. ہاں جی دوسرا تimotheus پہلا باب 30 اور 34 صفحہ نمبر 206 پہ. آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں. بچے کو 2 منٹ باہر لے جاؤ ذرا انجوائے کرے گا باہر. ٹھیک ہے. دوسرا تimotheus پہلا باب 30 اور 34 ہے. آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناگا تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں تاکہ خوشی سے بھر جاؤں. آمین. خدا تیرا کلام اور تیری باتیں تیرے لوگوں کے لیے ناصر ہوں. تمام زندگیوں کو چھو اور برکت دے. تیرے خون کے چھینٹے مانگتے ہیں. تیرے پاک فرشتے یہاں پر موجود ہوں. یسوع مسیح کے نام میں آمین. برائے مہربانی خاموشی تھوڑی دیر اختیار کریں. جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں. یہ ایک بڑا زبردست پیسج ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چرچ میں جو لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اور جو چرچ کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. جو بزرگ نسل ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اور جو نوجوان نسل ہے چرچ میں اس کو کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے وہ یہ فرماتے ہیں میں خدا کی عبادت صاف دل سے کرتا ہوں. جب آپ عبادت میں آئیں آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. کوئی گلے شکوے نہ ہو, ناراضگیاں نہ ہو, لڑائی جھگڑے نہ ہوں, پریشانیاں نہ ہوں, فکریں نہ ہوں. کسی کو معاف کرنا ہے تو آپ گھر سے معاف کر کے آئیں. چرچ آنے سے پہلے آپ تیار ہو کر آئیں. آپ کا دل صاف ہو تاکہ آپ خدا کی برکت کو رسیو کر سکیں. میں خدا کی عبادت صاف دل سے کرتا ہوں. کئی لوگ چرچ میں آتے ہیں ان کے اندر سیاست چل رہی ہے. اس کے خلاف, اس کے خلاف, پاسٹر کے خلاف, ورشپ لیڈر کے خلاف, فلاں کے خلاف, رشتہ داروں کے خلاف, ہمسایوں کے اگینسٹ. آپ کے دل میں کئی جو خیالات ہیں اور جو برے رویے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. لیکن پولس کہتا ہے ایسی عبادت کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے خدا کی عبادت کرنی ہے آپ صاف دل سے خدا کی عبادت کریں. پورے دل سے خدا کی عبادت کریں. پوری نیت سے خدا کے پاس آئیں اور پوری نیت سے خدا کی عبادت کریں. آمین. دوسری بات ہمیں بتاتے ہیں کہ میں باپ دادا کے طور پر میں ایسی عبادت جو ہے وہ کر رہا ہوں. یعنی میرے والدین بھی خدا کی عبادت کرتے تھے پاک دلی سے اور ان کے جو والدین تھے وہ بھی خدا کی عبادت پاک دلی کے ساتھ کرتے. جب والدین, ماں باپ اور دادا دادی بزرگ جو ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور صاف دلی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کے گھر میں جاتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, خدا کو خوش کرتے ہیں, تو ان کے بچے اپنی زندگیوں میں کامیاب بنتے ہیں. وہ کامیاب لوگ بنتے ہیں. اور پولس رسول
کی عظیم خدمت کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں اس کے لیے دعا کرتے تھے، اور وہ بھی خدا کی عبادت جو ہے وہ صاف دلی سے کرتے تھے۔ اگر آپ پورے دل سے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے، آپ کے بچے عظیم بنیں گے اور آپ کے بچے عظیم خادم بنیں گے۔ آمین۔ وہ نوجوان مبارک ہیں جن کے پیچھے ان کے والدین جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، جن کی مائیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، جن کے باپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ پورے دل سے صاف دل سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ مبارک لوگ ہیں اور وہ خدا کے عظیم خادم بنے گے۔ آمین۔ اگلی بات جو پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناغہ تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تimotheus کو جو ایک نوجوان شخص ہے، ابھی بالکل ینگسٹر ہے، اور پولس رسول ایک بڑا عظیم اور بزرگ خادم ہے، وہ تimotheus کو یہ بتا رہا ہے کہ میں تیرے لیے بلا ناغہ دعا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی دعا نہیں کرتا، یا جب یاد آ جائے تو میں اس وقت دعا نہیں کرتا ہوں، میں تیرے لیے مسلسل دعا کرتا ہوں، بلا ناغہ دعا کرتا ہوں، ڈیلی دعا کرتا ہوں۔ سو بزرگ خادموں کو یہ چاہیے کہ وہ چند نوجوان خادموں کے لیے جو خدا نے ان کے انڈر رکھے ہیں روزانہ دعا کریں۔ دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، کہ جو دعائیں میں تimotheus کے لیے کر رہا ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوگی، اور تimotheus جو ہے وہ ایک عظیم خادم بنے گا۔ جب ایک نسل دوسری نسل کے لیے دعا کرتی ہے وہ عظیم خدا کے خادم بنتے ہیں، وہ عظیم پرستار بنتے ہیں۔ جب سینئر جنریشن ینگر جنریشن کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ خدا کے عظیم خادم بنتے ہیں۔ اور یہاں پر پولس رسول ہمیں یہ بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اپنے جونیئرز کے لیے دعا کروں۔ ہم نوجوان خادموں پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل محنت کرنے کی ضرورت ہے دعا میں ان کے لیے محنت کریں۔ آپ کی دعائیں آپ کے جونیئرز کو، آپ کے شاگردوں کو، آپ کے روحانی فرزندوں کو خدا کا عظیم خادم بنا دے۔ خادم بائبل کالج میں نہیں بنتے ہیں، خادم دعائیہ کمرے میں بنتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ بائبل کالج ہمیں نالج دیتا ہے، لیکن دعائیہ کمرہ ہمیں خادم بنا دیتا ہے، خدا کا تجربہ دیتا ہے، خدا کی حقیقت کو ہم پہ ظاہر کرتا ہے۔ پولس کہتے ہیں کہ میں بلا ناغہ تجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ میں بھول نہیں جاتا اور میں کبھی کبھی دعا نہیں کرتا، تو ہر وقت میرے خیالوں میں ہے، تو میرے ذہن میں ہے، میری امیدیں تجھ سے وابستہ ہیں، میں ایک فیوچر تجھ میں دیکھتا ہوں کہ تو میرے بعد خدا کا ایک عظیم خادم بنے گا اور اس خدمت کو آگے لے جائے گا، اور یہ خدمت جو ہے خدا نے ہمیں جو بخشی ہے وہ بابرکت ہوگی۔ جن نوجوان خادموں کے پیچھے دعا کرنے والے لوگ ہیں اور بزرگ لوگ دعا کرنے والے ہیں وہ بابرکت خادم بنتے ہیں۔ ان کے پاس کلام ہوتا ہے، ان کے پاس برکت ہوتی ہے، ان پر خدا کا مسا ہوتا ہے۔ اور جب بزرگ جو ہیں وہ جونیئرز کے لیے دعا کریں گے خدا کا جلال ان کی زندگی سے داخل ہوگا۔ دعا کیوں ضروری ہے؟ دعا سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، مسیح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے دعائیہ کمرے میں گھٹنوں کے بال ہو جاتے ہیں اور جب آپ دعا کرتے ہیں اس مومنٹ پہ یسوع کو جلال ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی گواہی سے یا کسی اور وجہ سے خدا ان کو جلال ملے، آپ کی دعائیہ زندگی خدا ان کو جلال دے گی۔
اس لیے ہر دعائیہ کمرہ جو ہے وہ جلالی ہے، اور جو ان دعائیہ کمروں میں دعا کرتے ہیں، جو گھرانے دعا کرتے ہیں، وہ یسوع کو جلال دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو زندگیاں دعا کرتی ہیں وہ یسوع کو جلال دیتی ہیں، اس کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ یسوع کے آگے دعا کرنا اس کی عظمت کو ماننا ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے، اس کی قدرت کو اونچا کرنا ہے اور اس کی شان کو بڑھانا ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اس کی شان بڑھتی ہے، کیونکہ زمین پر ایک ہی نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے بڑا ہے، اور وہ کس کا نام ہے؟ یسوع مسیح کا نام۔ چار مختصر باتیں میں بتانا چاہوں گا کہ ہم کس طرح سے دعا کریں۔ نمبر 1، غیر زبانوں میں دعا، زیادہ سے زیادہ غیر زبانوں میں دعا۔ دعا کا بہترین وقت کیا ہے؟ گرچہ آپ کسی وقت بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن مارننگ ٹائم میں پریئر کرنا جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تڑکے میں تینوں ڈھونڈنا یار اب میرے، صبح اٹھیں 4 بجے 5 بجے 6 بجے اور دعا کریں، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، خدا ان کی حضوری میں جائے، صبح ہی خدا کا جلال اپنے اوپر لے، صبح ہی یسوع مسیح کو جلال دیں، اس کے نام کو اونچا کریں۔ آمین۔ سب سے پہلے کس طرح کیا دعا کریں؟ غیر زبانوں میں دعا۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو غیر زبانیں بول سکتے ہیں؟ آمین۔ اب سب کو غیر زبانیں بولنی چاہیے، پاک روح کا بپتسمہ ہونا چاہیے، روح سے معمور ہونا چاہیے، روح میں دعائیں کرنا چاہیے۔ جب آپ غیر زبانوں میں دعا کریں گے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، دوسروں کی زندگی بدل جائے گی، دوسروں کے حالات بدل جائیں گے۔ چرچ میں اور ہجوم میں یہی فرق ہے، لوگ تو کئی ہر جگہ جمع ہو جائیں گے، بہت سی باتوں میں لوگ آ جائیں گے، لیکن چرچ میں اور ہجوم میں یہ ڈفرنس ہے۔ چرچ دعا کرتا ہے، ہجوم جو ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اگر ایک چرچ دعا کرنے والا نہیں ہے تو وہ چرچ نہیں ہے، پھر خدا آپ کی زندگیوں سے خوش نہیں ہے، آپ کو خدا سے کوئی فائدہ نہیں، خدا کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں۔ A church must be a praying church۔ ایک کلیسیا جو ہے وہ ضرور ہے دعا کرنے والی کلیسیا۔ خدا آپ کی دعا سننا چاہتا ہے، اور انگلش میں بائبل اسکالرز کہتے ہیں Jesus is the ear through which God hear our prayers۔ یسوع مسیح وہ کان ہے جس کے وسیلہ سے خدا ہماری دعا کو سنتا ہے، وہ یسوع میں ہماری دعا کو سنتا ہے۔ جب آپ کو یہ آنر دیا گیا ہے، یسوع کا نام دیا گیا ہے، تو دعا کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے غیر زبانوں میں دعا کریں، بیگانہ زبانوں میں دعا کریں، روح میں دعا کریں، تو آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی منزلیں نزدیک آ جائیں گی۔ دوسری بات، جو بھی دعا کریں واضح طور پر دعا کریں۔ خدا سے آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ چیز چاہتے ہیں، خدا سے پوری بات کریں، واضح بات کریں، سمپل پریئر کریں، لیکن کلیئر پریئر کریں، واضح پریئر کریں۔ خدا نے یہ برکت دے، یہ نہ کہ خدا کہ مجھے برکت دے، بلکہ بتائیں مجھے یہ برکت چاہیے، مجھے شفا کی برکت چاہیے، مجھے اولاد کی برکت چاہیے، مجھے نوکری کی برکت چاہیے، مجھے روپے پیسے کی برکت چاہیے، مجھے روحانی برکت چاہیے، مجھے نعمتوں کی برکت چاہیے۔ خدا کو واضح طور پر بتائیں آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو دوسری بات، واضح دعا کریں،
اور تفصیل کے ساتھ دعا کریں. کسی ایک پوائنٹ کے لیے مثلا آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو یہ نہ دعا کریں کہ خداوند میرے بچوں کو برکت دے، بلکہ کوئی 5-6 منٹ ڈیٹیل میں دعا کریں، صحت کے تعلق سے، ان کی اسٹڈی کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے، ان کے فیوچر کے تعلق سے دعا کریں. کسی بھی پوائنٹ کے لیے جو ہم دعا کر رہے ہیں 1 سیکنڈ کی دعا نہ کریں خدا یہ ہو جائے، خدا وہ ہو جائے، خدا یہ دے دے، خدا وہ دے دے، آج فلان کے ساتھ ہو، آج اس کے ساتھ ہو. ڈیٹیل میں دعا کریں، واضح دعا کریں، اور 5-6 منٹ ایک ہی پوائنٹ کے لیے دعا کریں. آج کی میٹنگ کے لیے دعا کرنی ہے 10 منٹ دعا کریں. اپنے پاسٹر کے لیے دعا کرنی ہے 10 منٹ دعا کریں. اپنی فیملی کے لیے، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، حالات کے لیے جو بھی دعا کرنی ہے ڈیٹیل میں دعا. خدا واضح دعاؤں کا واضح جواب دے گا اور غیر واضح دعاؤں کا غیر واضح جواب دے گا. تو ڈیٹیل میں پریئر کریں. پہلی بات غیر زبانوں میں دعا کریں، دوسری بات ڈیٹیل میں دعا کریں. پھر آپ کی دعا جو ہے وہ اثر کرے گی، وہ مؤثر ہوگی، اور اس کے وسیلہ سے آپ بھی برکت پائیں گے اور دوسرے بھی برکت. کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے، کسی کو کرونا ہے، تو 1 سیکنڈ کی دعا نہ کریں خدا فلانے کو شفا دے، اس کو ڈینگی ہے، بخار نیچے آ جائے اور خدا شفا جاری ہو جائے. اتنی کو دعا نہ کریں، کم از کم 5-10 منٹ دعا. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بس فٹافٹ والی دعا کرتے ہیں، 1 منٹ میں ساری دعائیں کرتے ہیں. ایسی دعائیں نہ کریں، ڈیٹیل میں دعا، وضاحت کے ساتھ دعا. جیسے یوحنا 17 باب میں خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ایک پورا چیپٹر جو ہے، ایک پورا باب جو ہے، 17 باب جو ہے وہ پوری دعا کے اوپر ہے، اور صرف شاگردوں کے لیے. لمبی لمبی دعا کرنا سیکھیں، گہری دعا کرنا سیکھیں، ڈیٹیل پریئر کرنا سیکھیں. ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن کو دعا کرنا آتی ہے، پھر آپ دعا کرنے والے بن جائیں. سو غیر زبانوں میں دعا کریں، ڈیٹیل پریئر کریں. تیسری بات، سب چیزوں کے لیے دعا کریں. جو بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے آج کے لیے، ہر چیز کے لیے دعا. اس طرح بازار جا رہے ہیں، چیزیں خریدنی ہیں آپ نے، خدا ہم جو کچھ بھی خریدیں ہمیں سستا مل جائے، اچھا مل جائے، ہمارے پسند کے مطابق مل جائے، اور ایسی چیز مل جائے جو خدا لمبے عرصے تک چلے. آمین. کپڑا خریدنا ہے، جوتی خریدنی ہے، بازار میں جانا ہے، بچوں کے ایگزام ہے، کوئی بھی اور چیز ہے، آج کے دن میں جو بھی آپ نے کرنا، آنا ہے، جانا ہے، کہیں بھی ہے، ہر چیز کے لیے دعا. کھانے کے لیے دعا کریں، صحت کے لیے دعا کریں، حفاظت کی دعا کریں، حادثات سے بچے رہیں، بیماری سے بچے رہیں، ڈاکوں سے بچے رہیں، شرارتی لوگوں سے بچے رہیں. اور یہ یسوع نے ہمیں سکھایا ہے، آزمائش میں نہ گرنے دے بلکہ برائی سے بچا. تو ہر چیز کے لیے دعا کریں. ہمارے بل کم آئیں، ہمارے پیسے نہ ویسٹ ہو، ہمارا نقصان نہ ہو، دوائیوں پہ نہ پیسے لگیں، بلوں پہ نہ پیسے خرچ ہو جائیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ آوارہ نہ ہوں کبھی، وہ سدا تیری راہوں پر چلتے رہیں. ہر چیز کے لیے دعا. آمین. اور جب آپ کی دعائیہ زندگی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی روحانی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اور جب آپ کی روحانی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی دنیاوی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. ہم جب بھی میٹنگز میں جاتے ہیں، وہاں پہ بہت سے لوگ آتے ہیں دعا کے لیے. تو ایک بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی دعائیں جو ہیں وہ اتنی کم ہیں کہ آپ کو دوسروں کی دعاؤں کی مدد کی ضرورت پڑے.
اگر آپ خود دعا کرنے والے ہوں گے آپ کی روحانی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج کے چرچ میں جو کمی ہے روحانی کمی ہے، دعا کی کمی ہے۔ بلڈنگ بھی ہمارے پاس ہے، ساؤنڈ سسٹم بھی ہمارے پاس ہے، میوزک بھی ہمارے پاس ہے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں چرچوں میں، سب کچھ بنا ہوا ہے، بلڈنگز بھی ہیں، سٹرکچر بھی ہیں، خدا سب کچھ دے دیتا ہے۔ روحانی زندگی کے لیے آپ نے خود محنت کرنی ہے۔ آپ کے پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کو روحانی بنائے، اس نے سکھانا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ روحانی جو ہے بننے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، دعا آپ نے کرنی ہے، بائبل آپ نے پڑھنی ہے، اور خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا، وہ آپ کو مضبوط کرے گا۔ سو روح میں دعا کریں، ڈیٹیل میں دعا کریں، سب چیزوں کے لیے دعا کریں، اور آخری بات دعا کے تعلق سے چوتھی بات اپنے لیے روزانہ روحانی جنگ کریں۔ جب آپ روحانی جنگ نہیں کریں گے تو دشمن آپ کے خلاف بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر آپ والد صاحب کے پاس آئیں گے، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مسئلہ ہو گیا، خاندان میں یہ مسئلہ بھی ہے، فلانا مسئلہ بھی ہے، اور وہ مسئلے کیوں ہو رہے ہیں آپ کی زندگی میں؟ آپ روحانی جنگ نہیں کرتے۔ آپ کے لیے یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ اپنے لیے روحانی جنگ کریں، دشمن کا مقابلہ کریں، بیماری کے خلاف دعا کریں، مشکلات کے خلاف دعا کریں، برے حالات کے خلاف دعا کریں، جادوگروں کے خلاف دعا کریں جو آپ کے اگینسٹ ہیں، بدروؤں کے خلاف دعا کریں، ابلیس کے حملوں کے خلاف دعا کریں۔ پولس کہتے ہیں ہمارا مقابلہ گوشت اور خون سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پر موجود ہیں۔ ہر پاسٹر کو ہر دعا میں روحانی جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں، آخری 15 منٹ روحانی جنگ کریں، اپنے لیے روحانی جنگ کریں، چرچ کے لیے روحانی جنگ کریں، فائنینسز کے لیے روحانی جنگ کریں، اپنی بستی کے لیے روحانی جنگ کریں۔ روحانی جنگ کے بغیر آپ کا جو چرچ ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ آپ کے چرچ میں پرابلم رہے گی، کبھی طبلے والے کا مسئلہ ہو جائے گا، کبھی کوئی اور ساز بجانے والا آپ کے خلاف ہو جائے گا، کبھی کوئی ایلڈرز آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کبھی 5 خاندان آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کبھی فلاں مسئلہ ہو جائے گا، کبھی یہ الجھن آ جائے گی، کبھی وہ چیز۔ آپ دعا تو کر رہے ہیں، اب جنگ نہیں کر رہے۔ روحانی جنگ میں دشمن کو آپ بتا دیں میں تجھے باندھ دیتا ہوں، تو نے میرے کسی چرچ ممبر کو تنگ نہیں کرنا ہے، تو نے ہماری کسی فیملی کے نزدیک نہیں آنا ہے، تو نے خدمت میں مجھے پریشان نہیں کرنا ہے، تو نے ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں الجھن نہیں ڈالنی ہے۔ پاسٹر جو ہیں روحانی جنگ میں مضبوط ہو جائے۔ خدا یسوع مسیح نے پطرس سے کہا شمعون شمعون شیطان نے مجھے تجھ سے مانگ لیا۔ روحانی جنگ، شیطان مانگنے کے لیے آ گیا، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ میں نے تیرے لیے روحانی جنگ کی۔ اپنے چرچ ممبرز کے لیے روحانی جنگ کریں۔ خدا ان ایک ایک ممبر وفادار رہے، وفاداری کے ساتھ چلے، تیرے گھر میں وفاداری کے ساتھ آئے، دینے میں وفادار ہو، دعا کرنے میں وفادار ہو، اور خدا روحانی زندگی میں وفادار ہو، ہمارے چرچ ممبر وفادار ہو، دشمن ان کو چھونے نہ پائے، کوئی ڈیمن ان کے خلاف کامیاب نہ ہو، کوئی سپیل، کوئی کرس، کوئی میجک جو ہے وہ میرے چرچ ممبرز کے اگینسٹ نہ ہو۔ روحانی جنگ ہے۔ اگر آپ دعا میں فتح نہیں پائیں گے تو آپ کبھی بھی فتح نہیں پائیں گے۔
ہر جنگ ہم دعا میں جیتتے ہیں. ہماری جنگیں دعا میں لڑی جاتی ہیں. ہم دعا میں جنگیں لڑتے ہیں. ہم دعا میں غالب آتے ہیں. ہم دعا میں فتح پاتے ہیں. ہم یسوع نام سے جیت جاتے ہیں. یسوع آپ کے ساتھ ہے. جس کی قبر خالی ہے وہ آپ کو ضرور فتح بخشے گا. اپنے چرچ کے بڑھنے کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہ آپ کو ایک پلاٹ مل گیا تو آپ خوش ہو گئے. اور دعا کریں سائٹوں کے پلاٹ میں ہمیں مل جائیں. ہمیں یہ والا پلاٹ میں مل جائے. خدا ہمیں اور جگہ مل جائے. خدا ہم چرچ بڑھتا چلا جائے. ہمارے چرچ میں 1000 لوگ آئیں. ہر طرح کے ڈیمنز کو ہم شکست دیتے ہیں جو لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں. ہاللیلویہ. یہ پاسٹرز کی بات ہے. اور چرچ کے بھی جو لوگ ہیں آپ جب بھی دعا کریں دعا کے آخر میں روحانی جنگ کریں. اپنے بچوں کے لیے روحانی جنگ کریں. خدا یہ کبھی آوارہ نہ ہوں, کبھی نشے میں نہ جائیں, کبھی غلط فیصلے نہ کریں, ماں باپ کے تابع رہیں, کبھی باغی نہ بنیں, کوئی اسپرٹ ان پہ حاوی نہ ہو. ہمارے بچے پاک زندگیاں بسر کریں اور تیرے ساتھ چلتے رہیں. اپنے بچوں کے لیے روحانی جنگ کریں. اپنی نوکری کے لیے روحانی جنگ کریں. اپنے روپے پیسے کے لیے آمدنی کے لیے روحانی جنگ کریں. اپنے بزنس کے لیے روحانی جنگ کریں. بہت سارے جو چرچ کا آج کا حصہ ہے, سیگمنٹ ہے چرچ کا, ہم پیسو ہیں. ہم دشمن کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ حملہ کرے گا تو پھر ہم کچھ کریں گے. اس سے پہلے کہ دشمن آپ پر حملہ کرے آپ دشمن پر حملہ کریں. آمین. اس سے پہلے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے آپ اس کے اڈوں کو برباد کریں. زبور 91 میں کیا لکھا ہے؟ کوئی وبا تیرے خیموں کے نزدیک نہ ہے. کرونا ہو جائے تو پھر بعد جو دعا کر دے رہا تو اس کو پہلے تو ہی دعا کر لو. خدا کوئی کرونا, کوئی ڈینگی, کوئی وبا میرے خیمے کے نزدیک نہیں آئے. تیرے فرشتے وہاں پر مقرر ہو جائیں. تیرے لہو کی باڑ لگ جائے. آمین. جو بہترین دعا ہے جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں, آپ روزانہ اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنے گھرانے کو اور جو چرچ کے لیڈرشپ ہے وہ اپنے چرچ کو روزانہ صلیب کے نیچے لائیں. خدا ہم اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو صلیب کے, یسوع کی صلیب کے نیچے لائیں. صلیب ہمارے لیے فتح کی جگہ ہے. خدا ہم اپنے گھروں میں تیری صلیب کو اونچا کرتے ہیں. خدا ہم اپنے ہر کمرے میں تیری صلیب کو اونچا کرتے ہیں, تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یکے لیے خدا کی قدرت ہے. خدا میری زندگی میں سدا تیری صلیب قائم ہے. میں ہمیشہ تیری صلیب کے پیچھے چلتا ہوں. مسیح کی صلیب کو اونچا کر. دشمن آپ سے نہیں ڈرتا ہے, دشمن صلیب سے ڈرتا ہے. دشمن لہو سے ڈرتا ہے, دشمن یسوع سے ڈرتا ہے. ہاللیلویہ. یسوع کا نام اونچا کریں, یسوع کے لہو کو مانگیں اور یسوع کی صلیب کو اونچا کریں تو دشمن شکست کا. میں بڑا سمپل سا میسج آپ کو دے رہا ہوں. تو بڑی ڈیپ تھیولوجی کی باتیں نہیں ہم کر رہے ہیں, سمپل باتیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ بنیادی باتیں ہیں. اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو سب کچھ مضبوط ہوگا. ہاللیلویہ. اگر آپ کی دعا زبردست ہو جائے گی, آپ کی خدمت بھی زبردست ہو جائے گی. ابھی آپ سنڈے کو ایک دفعہ چرچ کرتے ہیں, پھر آپ کو 2 دفعہ کرنا پڑے گا. لوگ بڑھتے چلے جائیں گے. جب دعا بڑھتی چلی جائے گی فصل بڑھ جائے گا آپ کے سامنے. لوگ بڑھ جائیں گے, کام بڑھ جائے گا, منسٹری بڑھ جائے گی, چرچ بڑھ جائے گا.
आप सुबह के वक्त भी चर्च लगाएंगे, आप संडे की शाम को भी चर्च लगाएंगे। हालेलुया। आई एम यीशु की जोरदार तालियां। एक बहुत जरूरी दुआ जो हमें अपने लिए करनी चाहिए, इन सारी दुआओं के साथ साथ एक और प्रेयर है जो हम सबको अपने लिए करनी चाहिए, और वो ये है, लॉर्ड मेक मी स्ट्रॉन्ग, मुझे मसीह में मजबूत बना। मेरे जो इनर मैन है, मेरे अंदर का जो इंसान है, उसको रूहानी तौर पर मजबूत बना। मेरी रूह मजबूत हो जाए, मेरी जान मजबूत हो जाए। जब आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे, आप किसी आजमाइश में नहीं गिरेंगे, आप धोखा नहीं खाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप मायूस नहीं होंगे, आप बेदिल नहीं होंगे। आपके अंदर खुदा के चश्मे बहते रहेंगे। आमीन। क्या दुआ करनी है? खुदा मुझे अंदर से मजबूत कर। ऐसा मेरे पीछे के, खुदा मुझे अंदर से मजबूत कर, मेरी रूह को मजबूत कर, मेरी जान को मजबूत कर। इसलिए दाऊद नबी गाते हैं, मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल में। खुदा मेरे इनर मैन को स्ट्रॉन्ग कर दे। फिर जब तूफान और आंधियां और मुसीबतें और मुश्किलें आपके साथ टकराएंगी, आप शिकस्त नहीं खाएंगे, वो शिकस्त खाते हैं। जब दुश्मन आपके खिलाफ आएगा, आप शिकस्त नहीं खाएंगे, दुश्मन शिकस्त खा जाएगा, बीमारी शिकस्त खा जाएगी, मुश्किलात शिकस्त खा जाएंगे। क्योंकि फिर जिस पर आपका ईमान है वो अल्फा है, ओमेगा है, जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी है, एलोहीम है, एडोनाई है, मुबारक है, और वो जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का चश्मा है, और वो आपको संभालेगा और वो आपको बरकत देगा। खुदा मुझे हर रोज दुआ करें, हर लम्हे दुआ करें, लॉर्ड मेक मी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, मेरे अंदर को, मेरे बातिन को मजबूत कर, मेरे इनर मैन को मजबूत कर दे, मुझे मजबूत कर दे, ताकि मैं हर रोज गालिब आऊं, हर रोज हालात पे गालिब आऊं, दुनिया पे गालिब आऊं, मुश्किलात पे गालिब आऊं, और मैं गालिब आता हूं। आमीन। चौथी आयत, अभी पौलुस ये बता रहे हैं कि मैं तेरे लिए बिला नागा दुआ करूंगा, मैं तुझे अपनी दुआओं में याद, और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता, ताकि खुशी से भर जाऊं। तो सेकंड चीज जो पौलुस हमें इस पैसेज में ये बता रहे हैं कि मैं तेरे आंसुओं को याद करता हूं, यानी वो पौलुस से कह रहे हैं कि एक वक्त था, मुझे याद है कि तू मेरे लिए आंसुओं के साथ दुआ कर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सीनियर है वो जूनियर के लिए दुआ कर रहे हैं, और जो जूनियर है वो सीनियर के लिए दुआ कर रहे हैं। ये चर्च की जिम्मेदारी है कि आप अपने पास्टर के लिए दुआ करें। मैं तेरे आंसुओं को याद करता हूं, रातें तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूं। तो ये नौजवान तिमोथियस कैसे दुआ कर रहा है? आंसुओं के साथ दुआ। और पौलुस कहता है मुझे तेरे आंसू याद है, मुझे तेरी दुआएं याद है, तू मेरे लिए सिर्फ दुआ नहीं करता था, तू मेरे लिए आंसुओं के साथ दुआ कर। आज जब चर्च अपने पास्टर के लिए आंसुओं के साथ दुआ करेगा, आहों के साथ दुआ करेगा, गहरी दुआ करेगा, मिन्नत करेगा, रूहानी जंग करेगा, शिफायत करेगा, शिष्यों के साथ दुआ करेगा, आपका जो पास्टर है वो शहर का बेहतरीन पास्टर बनेगा।
اس وقت جو سچویشن ہے پاسٹرز کی وہ یہ ہے، وہ اپنے لیے بھی خود ہی دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی خود ہی دعا کرتے ہیں، ساری منسٹری کے لیے بھی خود ہی دعا کرتے ہیں، سارے چرچ کے لیے بھی خود ہی دعا کرتے ہیں، ساری باتوں کے لیے خود ہی دعا کرتا ہے، اور ان کے پیچھے صرف 4 لوگ ہیں دعا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے پاسٹر کے لیے 5-10 منٹ دعا کرتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں ذرا۔ ابھی آپ کام میں 1 درجن ہے، میں بھی 1.5 درجن ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں تو آپ سب اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ نیکسٹ ٹائم ہم سب اپنے پادری کے لیے دعا کریں، ہم سب اپنے لیڈر کے لیے دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ اگر جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ سب اپنے لیڈر کے لیے، رہنما کے لیے، پاسٹر کے لیے، ایلڈرز کے لیے، ٹیم کے لیے اگر آپ روزانہ دعا کریں تو اگلے سال آپ کا جو پاسٹر ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پاسٹر ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدمت ڈیفرنٹ ہوگی۔ جہاں پہ ابھی 200 لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ 600 لوگ آئیں۔ سو اس پیسج میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاسٹر جو ہے وہ چرچ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور پورا چرچ جو ہے، کلیسیا جو ہے، وہ اپنے پاسبان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سال میں یہ پریکٹیکل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اپنے لیے روحانی جنگ کریں۔ نمبر 2، غیر زبانوں میں دعا کرتے رہیں۔ اور تیسری اور آخری بات، اور جو گہری بات ہے، اپنے پاسٹر کے لیے روحانی جنگ کریں، اپنے پاسٹر کے لیے دعا کریں۔ خداوند اپنے پاسبان کو تیری حضوری میں لفٹ اپ کرتے ہیں۔ تو اپنے بندے کو برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اپنی نعمتوں سے بھر دے، حکمت، دانائی اور کلام سے بھر دے، فہم سے بھر دے، تیرے فرشتے گھیرے رکھیں، تیری آگ نازل ہوتی رہے۔ یہ سمپل دعائیں آپ کریں۔ اور اگر 100 لوگ بھی اپنے پاسٹر کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کا جو پاسٹر ہے اس کی خدمت جو ہے وہ کئی گنا اور بڑھ جائے گی۔ سرحدیں بڑھ جائیں گی، خیمے بڑھ جائیں گے، ڈوریاں لمبی کرنی پڑیں گی، رسیاں لمبی کرنی پڑیں گی، جال پھینکنا پڑے گا، اور مزدور بلانے پڑیں گے تاکہ جال کو باہر نکالیں، کیونکہ وہ مچھلیوں سے بھرنا شروع ہو جائے۔ ساری ذمہ داری پاسٹر کی نہیں ہے، پاسٹر نے یہ بھی کرنا ہے، پاسٹر نے وہ بھی کرنا ہے، پاسٹر نے سارا کچھ کرنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے وفادار رہنا ہے، آپ نے صاف دلی سے عبادت کرنی ہے، آپ نے خدا کی راہوں پر چلنا ہے، آپ نے چرچ میں آنا ہے، آپ نے وفادار رہنا ہے، اور اپنے پاسٹر کے لیے، رہنما کے لیے، ٹیم کے لیے آپ نے روزانہ دعا کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج سے کتنے لوگ ڈیلی پریئر کریں گے اپنے پاسٹر کے لیے؟ ہاتھ دکھائیں ذرا، سب ہاتھ کھڑا کریں۔ سستی نہیں کرنی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی یسوع نے آپ کے لگا دی ہے۔ اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے رہنما کے لیے بھی دعا کرو، اور اپنے چرچ کے لیے بھی دعا کرو۔ آیا ہم یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ آج کا سبق یاد رہے گا آپ کو، میں نے بڑا سمپل سے میسج دیا، سبق یاد رہے گا آپ کو؟ دعا کرنی، دعا کو اول درجہ۔ جو چرچ دعا نہیں کرتا ہے وہ ناکام چرچ۔ جہاں دعا ہوگی وہاں یسوع آئے گا۔ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ اور آخر میں ہم کیا کریں گے؟ چرچ کے پاسٹر اور لیڈرشپ ذرا کھڑی ہو 1 منٹ کے لیے، ہم سب آپ کے لیے دعا کریں۔ بھائی یونس آئیں گے، یہ دوسرا مائک لیں گے، آپ سب اپنا ہاتھ بڑھائیں اپنی ٹیم کی طرف۔ آئے ہم آپ کے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے روحانی جنگ کریں، کچھ پریکٹیکلی ہم کر کے کریں۔ آپ ہاتھ بڑھائیں اپنے پاسٹر کی طرف،
ਢਿੱਡੇ ਕਿਉਂ ਬੈ ਗਏ ਲੱਗਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाथ बढ़ाएं आगे, आप भी दुआ करें, जोर से दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें। अगर आप रूह में दुआ कर सकते हैं, गैर ज़बानों में दुआ कर सकते हैं, गैर ज़बानों में दुआ करें। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं। ये संजीदा लम्हा है। आमीन, आमीन। यस, जो आप अपने रूहानी पेशवाओं को बरकत दे रहे हैं, इससे पहले कि वो बरकत दिन तक जाए, वो आपकी जिंदगी में आती है। इसलिए जो आप नबूवती दुआएं कर सकते हैं, बरकत दे सकती हैं, शिफायत कर सकती हैं, आप अपने इन पेशवाओं के लिए, इन लीडर्स के लिए जो आपके लिए दुआएं करते हैं, अब वक्त है कि आप उनके लिए दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरी बरकत इन तमाम जिंदगियों पे ठहर जाए बाप। इस चर्च के तमाम लीडरशिप पर अब तेरी कुदरत को जाते हैं बाप, और जो दुश्मन की कुव्वतें इनके खिलाफ है वो यीशु के नाम में बर्बाद कर दी जाए बाप। इनके खिलाफ जो मनफी बोला गया है वो यीशु नाम में कैंसल कर दिया जाए खुदा बाप, और तेरी आग इन जिंदगियों में आए। इनकी खिदमत पहले से ज्यादा फलदार हो जाए खुदा बाप, तेरे बच्चे और ज्यादा मुअस्सर हो जाए खुदा बाप। हालेलुया। ये दुआ करें अपने हाथ उठाकर। आए कुछ देर सब खड़े हो जाए, अपने हाथ उठाकर इनके लिए दुआ करें, ये फलदार हो जाए, इनकी खिदमत और ज्यादा मुअस्सर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। Yes, 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 Lord. Hallelujah. Rabba, 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 sindara, thata, rabba, kafi. Yes, Lord. खुदावन तेरे बच्चों की खिदमत फलदार हो जाए, इनकी दुआ का टाइम बढ़ जाए खुदा बाप। ये रातों को दुआएं करे, रात के पहरों में ये लीडरशिप दुआ करने वाली बन जाए बाप। इनके खिलाफ जो भी स्पेल्स किए गए हैं वो बर्बाद कर दिए जाए बाप। इनके खिलाफ जो भी जादूगरी की गई है वो बर्बाद कर दी जाए खुदा बाप। इनकी फैमिलीज के खिलाफ जो दुश्मन के मंसूबे हैं वो बर्बाद हो जाए, ये आगे बढ़ जाए, इनकी खिदमत आगे बढ़ जाए, ये माली तौर पे आगे बढ़ जाए, ये रूहानी तौर पे आगे बढ़ जाए, इनका रूहानी कद बढ़ जाए खुदा बाप, इनका रूहानी कद बढ़ जाए खुदा बाप। रूहानी नेमतें और ज्यादा चाहते हैं बाप, उनमें और ज्यादा चमक आ जाए, ये नबूवत करे, खैर ज़ुबाने उनका तर्जुमा करे, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम इनकी जिंदगियों पर चाहते हैं खुदा बाप। तेरी बरकतें तेरे बच्चों पे जारी हो जाए, और इस चर्च पर इन तमाम लोगों पर तेरी बरकत ठहर जाए खुदावन। जो बरकतें दुश्मन ने इनकी चुराई है वो वापस इनको मिल जाए, जो रिश्ते टूट चुके हैं वो बहाल कर दिए जाए, हत्ता की लानतें तोड़ दी जाए, हत्ता की बीमारियां पत्थरों से चली जाए, हत्ता के कर्ज चले जाए खुदा बाप। अपने लिए दुआ करें कुछ देर कि खुदावन मेरी जिंदगी से जो खानदानी लानतें हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाए, मेरी जिंदगी से जो दुश्मन ने कोई जादू किया है, कोई तवीज़ों का असर है, वो आज ब्रेक हो जाए, उनका असर खत्म हो जाए मेरी जिंदगी और मेरे घराने से। मेरे घर से नशा खत्म हो जाए, मेरे घर से हत्या का बंजरपन, भांजपन खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी से हत्या के दुश्मन के साए हटा दिए जाए और मैं आजाद हो जाऊं, मेरे बच्चे आजाद हो जाएं, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनका भी असर खत्म हो जाए, मेरे ऊपर जो भी कुछ मुझे खिलाया बुलाया गया है उनका असर भी मेरी जिंदगी से चला जाए। मियां बीवी के दरमियान जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाए, हत्या के झगड़े खत्म हो जाए, तेरा पीस इन फैमिलीज पे और इस चर्च पे आ जाए खुदा बाप।
اور تیرے بچے بابرکت ہو جائیں یسوع کے نام میں. I am یسوع کے لیے زوردار تھا. Yes.